بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امریکی صحافیوں کا ایک وفد سعودی عرب دورے پر گیا۔ وہ وہاں ایک ہفتہ ٹھہرا۔ اس دوران وفد کے ارکان نے سعودی عرب میں امن و امان کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا۔ انہوں نے اس چیز کو شدت سے محسوس کیا کہ سعودی عرب میں چوری کرنے والے کے ہاتھ سزا کے طور پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ انہیں لگا یہ سزا سراسر زیادتی اور انسانی حقوق کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ وفد کو یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے جرائم میں مجرموں کو سرِ عام کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ امریکہ میں تو ایسی سزاؤں کا تصور بھی نہیں تھا۔ وفد کی ملاقات شاہ فیصل سے بھی طے تھی۔ ملاقات کے دوران ایک صحافی نے شاہ فیصل سے ان سزاؤں کا ذکر کیا کہ اتنی سخت سزائیں آپ نے کیوں نافذ کر رکھی ہیں؟ یہ تو سراسر انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ صحافی کے اس چبھتے سوال سے شاہ فیصل کے چہرے پر کوئی شکن دیکھنے میں نہ آئی، بلکہ آنکھوں اور کانوں نے اس صحافی کا سوال تحمل سے سنا۔ جب صحافی اپنی بات مکمل کر چکا تو شاہ فیصل چند سیکنڈ خاموش رہے۔ صحافی یہ سمجھا کہ اس نے شاہ فیصل کو لاجواب کر دیا ہے۔ کچھ دیر رک کر شاہ فیصل بولے، کیا آپ لوگ اپنی بیگمات کو بھی ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں؟ کچھ صحافیوں نے سر ہلائے۔ اس کے بعد شاہ فیصل نے کہا، ابھی آپ کا دورہ ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ آپ اپنی بیگمات کے ساتھ شہر کی سونے کی مارکیٹ میں چلے جائیں اور اپنی خواتین سے کہیں کہ وہ اپنی پسند سے سونے کے زیورات کی خریداری کریں۔ ان زیورات کی قیمت میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ اس کے بعد وہ زیورات پہن کر سعودی عرب کے بازاروں اور گلیوں میں آزادانہ گھومے پھریں۔ ان زیورات کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھ نہیں پائے گا۔ 2 دن کے بعد آپ کی امریکہ واپسی ہوگی۔ کیا وہ زیورات پہنے ہوئے آپ اور آپ کی خواتین بلا خوف و خطر اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے؟ جب شاہ فیصل نے صحافیوں سے یہ پوچھا تو سارے صحافی ایک دوسرے کا حیرانگی کے عالم میں منہ تکنے لگے۔ شاہ فیصل نے دوبارہ پوچھا تو چند صحافیوں نے کہا، بلا خوف و خطر ایئرپورٹ سے نکل کر گھر پہنچنا تو درکنار، ہم ایئرپورٹ سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ شاہ فیصل نے جواب دیا، سعودی عرب میں اتنی سخت سزاؤں کا نفاذ ہی آپ کی پریشانی کا جواب ہے۔ یہاں جب اذان ہوتی ہے تو سونے سے بھری دکانیں لوگ بغیر بند کیے نماز کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کسی کو یہ ڈر خطرہ نہیں ہے کہ ہماری دکان سے کوئی ایک سکہ بھی ادھر ادھر ہو جائے گا۔ بازاروں میں امن امان ہے۔ آپ 1 گرام سے لے کر 1 کلو تک سونا اٹھا کر سرِ عام بازاروں میں پھریں، کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ پھر شاہ فیصل نے تمام صحافیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تمام سنہری قوانین ہمیں دین اسلام نے دیے ہیں اور مجھے ان کو اپنے ملک میں لاگو کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جو کسی پر بیجا ظلم نہیں کرتا، لیکن ہر مجرم، ہر گناہ گار کو اس کی سزا جو کہ شریعت میں ہے ضرور دی جائے گی۔ شاہ فیصل کے یہ الفاظ سن کر سارے صحافیوں کے سر شرم سے جھک گئے اور وہ جان گئے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سعودی عرب کے انہی سزاؤں کے نفاذ نے یہاں چوری چکاری اور دیگر گناہوں پر قابو کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بر صغیر میں ایک مسلمان عورت کو انتہا درجے کے حسن سے نوازا تھا۔ پورے بر صغیر میں اس کے حسن کے چرچے تھے۔ اس سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ اس کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ یہ جہاں کہیں سے گزرتی وہاں پر لوگوں کا ہجوم اکٹھے ہو جاتا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ غلط کاموں میں پڑ گئی۔ دنیاوی عیش و عشرت اور لالچ میں آ کر یہ فحاشہ عورت بن گئی اور دھندا کرنے لگی۔ اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے لوگ اپنا گھر تک بیچ دیتے تھے۔ بر صغیر کے بڑے بڑے انگریز، عہدیدار، وزیر، رئیس زادے اسے اپنی محفلوں میں بلاتے اور زر و جوہر رات سے اس کو تول دیتے۔ اس کی دنیاوی خواہشیں بڑھتی گئیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے خریدتی گئی۔ ہر آئے روز اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا جاتا۔ اس کے بے شمار سکینڈلز بھی سامنے آئے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف بر صغیر ہی کے بدکار مرد، عمرہ، رئیس زادے، ہندو، مسلمان اور شرابی اس کے مداح نہیں تھے، بلکہ دوسرے ممالک کے بھی امیر لوگ اسے اپنی محفلوں میں اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے بلاتے تھے۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سعودی شہزادہ بر صغیر میں تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ اپنے کاروباری معاملات نمٹانے کے بعد رقص کی محفل میں
اس نے شمع کے حسن کا بڑا چرچا سنا۔ اس کو اس شمع نامی فحاشہ عورت کے بارے میں کہیں سے معلوم ہوا کہ ایک انتہا درجے کی خوبصورت لڑکی بر صغیر میں رہتی ہے۔ یہ سعودی شہزادہ لوگوں سے اس کی باتیں سن سن کر اس کا دیوانہ ہو چکا تھا اور اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ مل سکا، اور یہ شہزادہ واپس سعودی عرب پہنچ چکا تھا۔ اپنے ذرائع استعمال کرا کے ایک دن شمع نامی اس فحاشہ عورت کا سعودی عرب کا ویزا لگ چکا تھا۔ اس کے اسی سعودی گاہک نے کہا تھا کہ تم بغیر ساز و سامان کے مختصر ترین سامان کے ساتھ جدہ آ جاؤ، وہاں ہر چیز مل جائے گی، تم جو کہو گی تمہیں خرید دوں گا۔ جب تم ایئرپورٹ پر اترو گی تو ایئرپورٹ پر گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، فکر نہ کرنا، تمہارے لیے ہوٹل بک ہو گیا ہے۔ انہی ایام میں بر صغیر سے جدہ کے لیے حج پروازیں جا رہی تھیں۔ شمع نے اپنا خوبصورت ترین لباس پہنا، خوب میک اپ کیا اور جہاز پر سوار ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ حج کی وجہ سے بیشتر مسافروں نے احرام باندھے ہوئے تھے۔ وہ ان محدود چند مسافروں میں سے تھی جو حج کرنے جا رہے تھے، لیکن شمع تو اپنے خاص گاہک سے ملنے اور جدہ شہر میں فسق و فجار کا بازار گرم کرنے جا رہی تھی، جبکہ باقی لوگ اپنے رب کریم کے گھر کی زیارت اور فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس جہاز میں سفر ایک ہی تھا، لیکن تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش دنیا اور آخرت لینے کی نیت سے جا رہے تھے، جبکہ شمع بھی اسی جہاز میں سوار تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ فحاشی کا بازار گرم کرنے کے ساتھ اپنی عزت بیچنے جا رہی تھی۔ اس سے زیادہ بدقسمتی بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ خیر، شمع اگلی سیٹوں پر بیٹھی تو اس کے ارد گرد حج پر جانے والی خواتین تھیں جنہوں نے حجاب کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو وہ کرسی کی پشت کی جیب میں رکھے ہوئے میگزین کے ساتھ کھیلتی رہی، پھر اس نے کھانا کھایا، آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھ لگ گئی، نہ جانے وہ کب تک سوتی رہی۔ آنکھ کھلی تو جہاز کا پائلٹ اعلان کر رہا تھا، کچھ دیر بعد ہم لوگ میقات سے گزریں گے کہ جو مسافر حج کی نیت سے جدہ جا رہے ہیں وہ اپنے احرام باندھ لیں، کیونکہ میقات سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہے۔ اعلان کے ساتھ ہوائی جہاز کے مسافروں میں ہلچل مچ گئی اور زور زور سے تلبیہ بلند کرنے لگے، لبیک لا شریک لک لبیک، رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ ہر تعریف تیرے لیے اور ہر نعمت تیری ہی طرف سے ہے اور تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ لبیک کے نعروں سے جہاز کا ماحول یکسر بدل گیا۔ شمع نے تلبیہ سنا تو اس کے جذبات میں بھی ہلچل مچ گئی۔ میں کہاں جا رہی ہوں، کس جگہ اور کیوں جا رہی ہوں، اور یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس شوق اور ذوق سے جا رہے ہیں، یہ سوچ سوچ کر ہی کسی انجانی قوت نے اسے سیٹ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو بن سنور کر اور ہار سنگار کر کے آئی تھی۔ اس نے قریب بیٹھی خاتون سے کہا، تمہارے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں؟ اس خاتون نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اسے فالتو کپڑوں کا ایک جوڑا تھما دیا۔ اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ اس نے میک اپ اتارا، کپڑے تبدیل کر کے اپنی سیٹ پر آئی تو ایک پٹھان خاتون نے اسے اپنا اضافی برقع دیا۔ اس نے اسے پہن لیا، میقات آئی اور گزر گئی۔ اب شمع ایک نئے روپ میں تھی۔ جہاز جدہ ایئرپورٹ پر اترا تو آواز آئی، شمع خاتون سے گزارش ہے کہ وہ آگے آگے آ جائیں۔ اس کے ساتھ VIP سلوک ہوا اور اسے خاص پروٹوکول دیا گیا، کیونکہ اس کا گاہک کوئی بہت ہی امیر کبیر سعودی شہزادہ تھا جس نے پہلے سے انتظام کروا رکھا تھا۔ ہوائی جہاز سے سب سے پہلے اترنے والی شمع ہی تھی۔ نیچے اتری، امیگریشن اور کسٹم سے فارغ ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور ایک قیمتی گاڑی اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف تھا۔ اس کا کمرہ پہلے سے بک تھا۔ کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لمبے سفر کی وجہ سے اسے آرام کی ضرورت تھی اور جہاز میں لوگوں کی زبان سے نکلنے والے کلمات کا اس کے ذہن پر گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ فوری سو گئی۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ میں فانوس لیے کھڑا ہے۔ فانوس سے نور بکھر رہا ہے، نور سے دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس شخص کے بائیں ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہے جس سے اس کے جسم کے ایک حصے کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ آگ سے بچنے کی خاطر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے کہ اچانک ایک گہری کھائی میں جا گرتی ہے جہاں پر سانپ، بچھو، اسدے اسے نظر آتے ہیں، اور اچانک شمع ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ خواب بڑا واضح تھا۔ اس کے سامنے دونوں راستے تھے، خیر اور شر کا راستہ، ایک ہدایت کا
اور دوسرا ظلمت کا راستہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی سابقہ زندگی پر غور کیا، اسے اپنے آپ سے گھن آئی۔ اس نے سوچا، غور کیا اور ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا مختصر ترین سامان اپنے ہمراہ لیا، کمرے سے نیچے اتری، ہوٹل سے باہر آئی تو اسے ایک ٹیکسی نظر آئی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے، مگر اس سے پہلے میقات چلو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حج کے ایام میں مکہ مکرمہ جانے والوں پر زیادہ پابندیاں نہ تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور اسے میقات پر لے گیا۔ میقات پر پہنچ کر اس نے غسل کیا، وضو کر کے احرام باندھا، حج کی نیت کی اور تلبیہ بلند کیا، اللہم لبیک، یہ کہتی ہوئی آنکھوں سے اشکوں کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ ٹیکسی پر سوار ہوئی، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو اس کی زبان پر لبیک کی صدائیں جاری تھیں۔ آنکھوں سے ایسی غضبناک اور ندامت آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسے جنت میں لایا جا رہا ہو۔ اس قدر روحانی سکون محسوس کر رہی تھی کہ دنیاوی عیش و عشرت اور زندگی کو بھلا بیٹھی تھی۔ کعبہ شریف میں داخل ہوئی، طواف کیا، 7 چکر لگائے، سچے دل سے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے گناہوں کے کیچڑ سے نکال دے، یا اللہ یہ تیرا مجھ پر خاص کرم ہوا ہے کہ میں اس گندگی سے نکل کر عرش بری کا سفر کر رہی ہوں۔ تو نے مجھ جیسی غلیظ عورت کو اپنے گھر بلایا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے کیونکہ اسے اپنے سیاہ کرتوتوں، سیاہ اعمالوں کا پتہ تھا۔ مقام ابراہیم پر آئی، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد زمزم پیا، ایسا لگا کہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں زائل ہو گئی ہوں۔ اب اس کا رخ صفا کی طرف تھا۔ اس نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے شروع کیے۔ جب چھٹے چکر میں تھی تو اسے اپنی بصارت پر اعتبار نہ آیا۔ اچانک اسے حوالدار نظام الدین صحیح کرتا نظر آیا۔ یہ وہی حوالدار نظام الدین تھا جس کا اس نے اپنی ضد میں آ کر دوسرے شہر ٹرانسفر کروا دیا تھا، کیونکہ ایک دفعہ یہ ایک انگریز سے رات گزارنے کے لیے اس کے دفتر گئی تو راستے میں حوالدار نظام الدین نے اسے روک لیا کہ آپ اس وقت صاحب کے کمرے میں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ غیر قانونی کام ہے۔ رات کے اس وقت اگر کسی مظلوم کی آواز یہ بڑے لوگ نہیں سنتے تو ایک فحاشا کے ساتھ رات بھی نہیں گزار سکتے۔ خیر، شمع نے اسے سب کچھ بتایا کہ مجھے تمہارے صاحب نے بلایا ہے، لیکن اس نے شمع کو اندر نہ جانے دیا۔ کافی دیر بعد انگریز افسر اپنا منہ لپیٹے خود باہر آیا اور اسے لے کر اپنے ساتھ چلا گیا۔ اسی وجہ سے شمع نے اس حوالدار کا یہاں سے تبادلہ کروا دیا کہ میں جب بھی آیا کروں گی یہ مجھے تنگ کیا کرے گا۔ شمع اپنے آپ کو روک نہ سکی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، نظام الدین تم یہاں پر بھی آ گئے ہو؟ نظام الدین نے نگاہیں اٹھائیں، اس کے سامنے شمع کھڑی تھی۔ کہنے لگا، ارے تم یہاں کہاں آ گئی؟ وہ کہنے لگی، میں بھی تمہاری طرح رحمان کی مہمان ہوں۔ تمہیں کیا معلوم کہ میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے، اس نے مجھے ہدایت عطا کر دی ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ساتھ میں یہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ نظام الدین نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، میں بھی رحمان کی ضیافت میں ہوں۔ دونوں نے صحیح مکمل کی۔ شمع نے کہا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں اکیلی ہوں، حج کیسے کر سکوں گی؟ نظام الدین نے قافلے کے ذمہ داران سے درخواست اور سفارش کی جسے قبول کر لیا گیا۔ یوں شمع نے حج کے باقی ارکان اپنی قوم کے افراد کے ساتھ ادا کیے۔ شمع نے حج کے ارکان پورے کیے۔ اب قافلے کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ شمع بھی مدینہ پہنچ گئی۔ نظام الدین شمع کو دیکھتا رہا، اس کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ حج نے اس پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا، وہ اب رحمان کی بندی بن گئی تھی۔ نظام الدین کی شمع کے بارے میں رائے تبدیل ہو چکی تھی، وہ اس کی توبہ سے بڑا خوش تھا۔ شمع نے اسے جدہ ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد سارے واقعات سنائے۔ شمع نے اسے کہا کہ میرے پاس خاصی دولت ہے جو میں نے غلط کاموں سے کمائی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے اچھے کاموں میں لگا دوں۔ اور ساتھ ہی اس نے رونا شروع کر دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ نظام الدین نے کہا، ہاں، ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ شمع بولی۔ نظام الدین نے کہا، یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ شمع نے لمحہ بھر سوچا، سر تسلیم خم کر دیا اور کہا، ہاں، میں آپ کو اپنے خاوند کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس آئے، یہاں پر باقاعدہ نکاح کیا۔ حوالدار نظام الدین نے اسے اپنی عزت بنا لیا اور اس کی کمائی ہوئی تمام حرام دولت کو غریبوں، مسکینوں پر خرچ کیا گیا۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے پر آ جائے تو وہ چاہے کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو
اللہ اسے غلاظت سے اٹھا کر پھولوں کی سیج پر بٹھا دیتا ہے، گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ انسان صرف ایک قدم اس کی طرف بڑھا کر تو دیکھے، وہ جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو 18,000 مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمین و آسماں بنائے، وہ اس شخص کے بڑھتے ہوئے ایک قدم سے خود 40 قدم بڑھا کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ وہ خدا جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، وہ انسان کے منہ سے توبہ کا لفظ سننے کے لیے اس شخص کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اپنی اصلاح کیجیے، صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے عملوں سے۔ آپ کا مسلمان ہونا چھلکنا چاہیے۔ یہ عارضی دنیا ہے، یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں۔ اس دنیا کی عیش و عشرت میں نہ پڑ جاؤ، یہ تو دھوکہ ہے۔